بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ قرآن پاک میں ایک سورہ نمل ہے جس میں ایک چیونٹی باقی چیونٹیوں کو سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی آمد اور اس سے وابستہ ایک ممکنہ خطرے سے آگاہ کرتی ہے۔ اس چھوٹے سے واقعہ سے بہت سارے مسلمان سائنسدانوں نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ ان چیونٹیوں کا آپس میں کمیونیکیشن کا ایک بھرپور نظام موجود ہے اور ان میں ایک فطری ذہانت بہرحال پائی جاتی ہے، اور یہی چیونٹیاں، ان کی فطری ذہانت 1980 میں ایک فرانسیسی نوجوان سائنسدان ایرک کی توجہ اور دلچسپی کا مرکز بنتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ان کی نقل و حرکت کے نظام کو سمجھ کر یہ سیکھ سکتے ہیں کہ کاروبار کو مزید فعال اور نفع بخش کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، وہ 10 سال تک اس نظام کا مطالعہ کرتے ہیں اور بالآخر دنیا کو ایک اچھوتے فارمولے سے متعارف کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ناظرین اور سامعین، ہماری کامیاب جوان سیریز کے آج کے سائنسدان پروفیسر ایرک بونابیو ہیں۔ وہ 1990 میں بائیولوجی اور فزکس کے شعبوں میں اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے ملک فرانس کی مشہور زمانہ ٹیلی کام کمپنی فرانس ٹیلی کام میں ملازمت اختیار کرتے ہیں۔ کمپنی ان دنوں اپنی کارکردگی بڑھانے کی غرض سے چیزوں کی ترسیل کا مختصر ترین مگر تیز ترین راستے کا چناؤ کرنا چاہتی ہے، اور اس کے لیے وہ ایرک سے بھی رائے مانگتے ہیں۔ ایرک چیونٹیوں کے نظام کا حوالہ دے کر تجویز دیتے ہیں کہ ہم اس نظام سے کم از کم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ ایک کم راستے کے چناؤ کا فارمولہ کیسے بنایا جا سکتا ہے، لیکن ان کی رائے کو ناقابل عمل قرار دے کر مسترد کر دیا جاتا ہے۔ کچھ ہی سال بعد ایرک اپنی اس ملازمت کو خیر بات کہتے ہیں اور 1996 میں نیو میکسیکو کی ایک یونیورسٹی میں ریسرچر کے طور پر ملازمت اختیار کرتے ہیں اور اپنے اسی تحقیقی نظریے پر کام شروع کر دیتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ چیونٹیوں میں سب سے دلچسپ بات خوراک کے حصول کے لیے مختصر ترین راستہ اختیار کرنا ہوتا ہے، اور اگر ہم چیونٹیوں کے اس نظام کی بنیاد سمجھ لیں تو یقیناً ہم اس میں سے ایک ایسا فارمولہ بنا سکتے ہیں جو ہمارے روزمرہ کے کاموں کو مزید فعال بنا سکتا ہے، اور بالآخر وہ اس سے ایک جدید کمپیوٹر الگورتھم بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد 1999 میں وہ اپنی شہرہ آفاق مشاورتی کمپنی آئیکو سسٹم کی بنیاد بھی رکھ دیتے ہیں۔ یہ وہ مشہور زمانہ مشاورتی کمپنی ہے جو دنیا کی بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں جیسا کہ برٹش پیٹرولیم اور یونیلیور، اس کے علاوہ ہوا بازی کی کمپنیوں کو بھی اپنے نظام کو بہترین اور فعال بنانے میں مشاورت فراہم کرتی ہے، اور یہ سب کمپنیاں ایرک کے بنائے ہوئے جدید کمپیوٹر الگورتھم کو اپنا کر نہ صرف بہترین کمپنیوں میں شمار ہو جاتی ہیں بلکہ لاکھوں ڈالرز کی بچت بھی کرتی ہیں۔ اسی سال یعنی 1999 میں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس ان کی شہرہ آفاق کتاب سوارم انٹیلیجنس فرام نیچرل ٹو آرٹیفیشل سسٹمز بھی چھاپتی ہے، اور ان کی یہی کتاب ان کو علم و تحقیق کی دنیا میں ایک نئی پہچان بھی عطا کرتی ہے۔ ناظرین اور سامعین، پروفیسر ایرک آج کل امریکہ کی سانتا فے یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، اور یہ اب تک 164 تحقیقی مسودے لکھ چکے ہیں، اور ان سب تحقیقی مسودوں کو پوری دنیا میں مختلف سائنسی تحقیقاتی فورم پر 36,000 سے زیادہ دفعہ حوالہ جات کے طور پر استعمال بھی کیا جا چکا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ اپنے شعبے کی کس قدر قداور علمی شخصیت ہیں، اور ان کے تحقیقی کاموں کو دنیا بھر میں ایک بھرپور قدر کی نگاہ سے بھی دیکھا جاتا ہے۔ پروفیسر ایرک MIT یونیورسٹی اور ہارورڈ یونیورسٹیز کے میگزینز پر نوجوانوں کی ترغیب اور تربیت کے لیے کالم بھی لکھتے ہیں۔
تو یہ تھے ہمارے آج کے دوسرے سائنسدان. امید ہے آپ کو ان کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی. اگلی دفعہ اگلے سائنسدان کی کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تھینکس فار واچنگ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.